خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو میں ویلکم کہتا ہوں اپنے پروگرام میری نظر میں ود پاسٹر پرویز سہیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم جو کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اور ہماری جو ابھی حال ہی میں 11ویں ایپیسوڈ جو کہ ہم نے کی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح سے سپر نیچرل ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے روزے پہ گفتگو کی، اور بہت سے ایسے تمام سوالات جو آپ لوگ کی طرف سے ہمیں ای میلز آتی ہیں تو اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر پرویز سہیل صاحب، جو کہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں پرفضل کلیسیا کے۔ سر، آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں۔ تو آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملک کی حالات میں کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کراچی کا سیلاب ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ بیماری ہے، سب سے بڑی جو ڈینگی وائرس اس وقت پھیلا ہوا ہے بہت، اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ صدر پاکستان نے صدر پاکستان نے اور سی ایم جو ہیں پنجاب کے، انہوں نے اپیل کی ہے عوام سے کہ وہ دعا میں اس چیز کو بھی رکھیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں مسیح رہنما ہوتے ہوئے، کہ یہ سب کچھ کیا اور یہ کس طرح سے ختم ہو سکتا ہے؟ تھینک یو دانش۔ جیسا کہ ناظرین، ان دنوں یہ بہت ہی اہم بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ جیسا کہ دانش آپ نے بھی بتایا، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی قوم سے اپیل کی کہ سیلاب سے متاثرین کے لیے، اور جو آفت سندھ میں خصوصاً آئی ہے، سیلاب کے باعث ہزاروں خاندان جو ہیں اس وقت تباہ کاری کا شکار ہیں، متاثر ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور اس کے بعد ڈینگی بخار، یہ وائرس جو پورے ملک اور خصوصاً صوبہ پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ اور گزشتہ دنوں وزیر اعظم پنجاب جناب محمد شہباز شریف صاحب نے بھی اپیل کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ڈینگی مکاؤ جو مہم ہے اس میں ہمارے ساتھ حصہ لیں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ میں چونکہ ناظرین، میں کوئی پولیٹیشین تو ہوں نہیں، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ ہاں، اگر میرا تعلق ہے تو اپنے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہے، اور میرا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ اور پھر جب اعلیٰ حکمرانوں نے، خواہ وہ وفاقی حکومت ہو، خواہ وہ صوبائی حکومت ہو، خواہ وہ کوئی صوبہ بھی ہو، قطع نظر اس بات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک پر اس وقت بہت بڑی آفت آئی ہے، خواہ وہ سیلاب کی صورت میں ہے، اس بیماری کی صورت میں ہے۔ کتنے لوگ اور کتنے خاندان، ہزاروں خاندان جو اس وقت اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی آسمانی آفت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کو، جس سے وہ آزمایا جا رہا ہے اور وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جو لیٹسٹ نیوز بھی ہے کہ ڈینگی وائرس جو ہے یہ بہت جلد ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک مسیحی مذہبی رہنما ہونے کے ناطے میں اسے اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ حالات خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائیں، یہ میرا ایمان ہے کہ جس خدائے واحد کو ہم ماننے والے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں نے 1 سال پہلے بھی لاسٹ ایئر جب سیلاب آیا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کا علاقہ، چرسدہ، نوشہرہ اور ارد گرد کا سارا علاقہ جو ہے وہ ڈوب گیا اور بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر یہ بات کی تھی۔ اگر اعلیٰ حکمران سن رہے ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا ہے پورے ملک میں اعلان کروا دیا جائے کہ ہم سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ترک کریں ان گناہوں کو، اور خدائے واحد کے حضور اپنے ہاتھ بلند کر لیں، معافی مانگ لیں، اور یہ کہہ دیں، ہاں خداوند تو معاف کر دے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور ان آفات سے ہمیں آزاد کر دے۔ لیکن میں اس بات کے لیے بھی خوش ہوں کہ ہمارے اعلیٰ حکمرانوں نے خصوصاً، اور مذہبی جماعتوں نے، اور دوسرے سول سوسائٹی کے لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے، اور آج ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ملک کے لیے، اور ان آفات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، اور تمام مذہبی جماعتوں کو، ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ان کا عقیدہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، بحیثیت پاکستانی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو خدائے واحد کے ماننے والے ہیں، اور یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ ہم خدائے واحد کو ماننے والے ہیں، مسیحی بھی اور مسلمان بھی۔ ہم جب باہم اکٹھے رہتے ہیں، میں اس وقت حوالہ ضرور دوں گا بائبل مقدس کا،
اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اگر ہم جائیں بک آف جینیسس میں، پیدائش کی کتاب میں، تکوین کی کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں، جو توریت کی پہلی کتاب ہے، اور اس کا اگر مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ سارے واقعے سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ جب یہ طوفان برپا ہونا تھا تو اس سے پہلے میں کچھ دنوں سے اس بات پر غور بھی کر رہا تھا اور دعا بھی کر رہا تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کلام مقدس میں، بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں جب خداوند تعالیٰ قوموں سے، وہ لوگ جو خداوند کی تعلیم کو، ان کے احکامات کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اپنے معاشرے میں اسے بگاڑ دیتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ کو بھول کر دنیا کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح سے آفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں کبھی بھی قطعاً بھی آپ کو یا وطن عزیز میں بسنے والے لوگوں کو بہت زیادہ گنہگار نہیں کہہ رہا۔ ہم سب جو بدن کی حالت میں، جسم کی حالت میں ہیں، کسی نہ کسی طرح سے کمزور ہیں۔ یہ تو خداوند کا ہم پر فضل ہو گیا ہے کہ وہ گناہوں سمیت، ہماری بری عادات سمیت ہم سے پیار کرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی شخص کی ہلاکت تک نوبت پہنچے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو گناہ کی حالت میں ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے کلام مقدس کے مطابق، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ہر شخص جو موت اور تاریکی میں ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے زندگی، نور اور ابدی بادشاہی کا وارث بنے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں جو واقعہ ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنائی، اور اس کشتی میں ان کے تینوں بیٹے، ان کی بیویاں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اس کشتی میں سوار ہو گئیں۔ 40 دن 40 رات آسمان کے سوتے پھوٹ نکلے، زمین سے پانی، اور پھر یہ سب دنیا تباہ ہوئی۔ اور تباہی کے اس منظر کے بعد اگر ہم ایک اور واقعے کو دیکھ لیں، اور یہاں یہ بات بھی ضروری کرنا سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم جب اسیری کی حالت میں چلی گئی، اور وہاں نہمیہ کی کتاب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم اسیری کی حالت میں چلی گئی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسیری کی حالت میں ہیں، یا نہمیہ کا ذکر ہے کہ نہمیہ جو ہے وہ بادشاہ کے حضور ساقی کا کردار ادا کرتا ہے دربار میں، اور ایک دن کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کے بھائی اس کے پاس آتے ہیں، عزیز آتے ہیں جو اس علاقے سے آئے تھے، اور وہ یروشلم سے آئے تھے، اور وہ ان کے پاس جا کر ان سے پوچھتا ہے، اور کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ہنائی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے، چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، اور روزہ رکھا، اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ مجھے نہمیہ کا یہ کردار بہت پسند آیا۔ پہلی بات کہ اسے اپنی قوم کی غیرت تھی۔ آج میں اس پروگرام کے توسط سے جب ہمارے ملک پر یہ سیلاب اور ڈینگی بخار، یہ وائرس جو ہے، اس کے باعث بہت سے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، ہم دکھ کی حالت میں ہیں بحیثیت قوم، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہمیہ کے کردار کو مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ نہمیہ خود تو اسیری کی حالت میں تھا، لیکن جب قوم پر دکھ آیا ہے تو پھر اس کو قوم کی غیرت آئی ہے، اور اس کو جب پتہ لگا کہ میرے شہر کے لوگ، میرے ملک کے لوگ ذلت اور رسوائی اور مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، گویا وہ شہر برباد ہو چکا ہے، اور آگے چل کر لکھا اس کے پھاٹک جو ہیں وہ جل رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ مصیبت اٹھا رہے ہیں۔
تو اس شخص نے کیا کیا ہے عزیزوں، میں چاہوں گا کہ اسے ہم غور سے سنیں گے۔ نہمیہ نے کیا کیا؟ جب اس کے کانوں نے یہ سنا ہے تو وہ بیٹھ کر رونے لگا، کئی دنوں تک ماتم کیا، روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی ہے۔ آج شاید میں اور آپ تو اپنے اپنے ترازو میں لوگوں کو تولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایماندار ہیں، ہم روحانی ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی خداوند کے بہت قریب ہیں۔ ہاں ضرور یقیناً آپ ہوں گے، خداوند آپ کو اور برکت دے، لیکن یاد رکھیں بحیثیت قوم مجھے اور آپ کو آج ایک فیصلہ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دکھ کی گھڑی میں اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا چاہیے۔ اور ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کردار، یہ ہے قوموں کا کردار کہ جب قوموں پر طوفان نازل ہوتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس وقت ایسے نہمیہ جیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں روزے اور ماتم کی حالت میں۔ کیوں؟ ان کا دل قوم کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں اگر آپ اور میں اس دکھ کی گھڑی میں، جب صدر پاکستان نے اپیل کر دی اور ہم نے اپنے چرچ میں پرفضل کلیسیا کے تمام پاکستان میں چرچز نے یک دل ہو کر دعا کی سیلاب سے متاثرین کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور اس میں امن کے لیے دعا کی، اعلیٰ حکمرانوں کے لیے حکمت دانائی مانگی، اور اس کے بعد جب چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے اپیل کی، ہم نے پھر ایک کال دی تمام چرچ لیڈرز کو کہ آئیں ہم مل کر دعا کریں۔ اور ہمارے پرفضل کلیسیا کی لیڈیز ونگ نے جو اہم کردار ادا کیا، وہ ڈی ایچ کیو راول پنڈی ڈینگی بخار کا جو خصوصی وارڈز تھیں، میل اور فیمیل وارڈز میں جا کر فزیکلی جا کر ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور پیشنٹ کے ساتھ، اٹینڈنٹ جو تھے ان کے ساتھ مل کر دعا کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دعا کے اثر کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور دعاؤں کے سبب سے خدا اپنے ارادے بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ جب دانش میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے۔ یونا نبی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے کہا، یونا کو کہا کہ تو نینوا شہر کو جا، چونکہ وہاں بدی بہت عروج پر تھی، اور خداوند اس بات سے بہت ملول ہوا اور خداوند نے کہا کہ میں ان کو برباد کر دوں گا نینوا شہر کو۔ تو یونا نبی گویا اس وقت جو ہے وہ نینوا تو نہیں، ترسیس کی طرف گئے، اور یہ ساری کہانی سے آپ واقف ہیں کس طرح وہ سمندر میں پھینکے گئے، 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اس مچھلی نے ساحل پر انہیں اگل دیا، اور پھر یونا جو ہے وہ نینوا شہر میں گئے ہیں۔ لیکن حاصل کلام جو بات ہے وہ میں اس پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب یونا نبی نے جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیا اور سارے شہر اور ملک میں منادی کرنے لگا کہ تمہاری بدی بہت بڑھ چکی ہے اور خداوند تعالیٰ خوش نہیں ہے آپ پر، وہ بہت زیادہ آپ کو برباد کرنے والے ہیں، تو اس وقت جو اہم واقعہ ہوا ہے، اس وقت کے بادشاہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنا شاہی لباس اتار دیا، ٹاٹ اوڑھ لیا اور زمین پر خاک پر بیٹھ گیا، اور اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا سب لوگ پورا 1 دن روزہ رکھیں گے، اور صرف انسان نہیں جانوروں کو بھی روزہ رکھیں گے، جانور کو بھی کچھ نہ کھانے کو دیا جائے، سب جانور اور سب انسان جو اس مملکت میں رہتے تھے، اس حکومت میں ان کی، وہ سب روزہ رکھیں گے اور خداوند تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کریں گے، منت کریں گے، معافی مانگیں گے۔ تو ہوا کیا ہے؟ وہی یونا نبی جو پیغام لے کر گئے خداوند تعالیٰ کا ان کے ساتھ سامنے کہ بادشاہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا، خداوند تعالیٰ کے ارادے تبدیل ہو گئے اور خداوند نے معاف کر دیا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں ڈینگی وائرس، سیلاب، یہ طوفان، یہ زلزلے، اندرونی و بیرونی سازشیں، میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، آپ جو خدائے واحد کو ماننے والے ہو، آؤ آج ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس خداوند کے حضور ہم مل کر ملتجی ہوں، اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم جھگڑے کرتے ہیں ان کو معاف کر کے، ایک دوسرے کو معاف کر کے، یک دل ہو کر خداوند کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہ خداوند تو ہمیں معاف کر دے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ معاف کرتا ہے، وہ پیار سے بھرا خدا ہے، خدا محبت ہے، اور وہ ساری محبت انسانوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ وطن عزیز پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، پاکستانی قوم کو اس وقت اتحاد، محبت، یگانگت کی ضرورت ہے، اور یہ آسمانی آفات جو ہیں
اور یہ مختلف طریقوں سے جو ہمیں اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس سے ہمارا ملک جو ہے کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آئیں ہم خدائے واحد کے حضور ہاتھ بلند کر کے یک دل ہو کر دعا کریں. اور یہ میرا ایمان ہے اور یقین آپ بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہم دعا کریں گے نیک دل کے ساتھ, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے, اس سے ترک کر کے اور ایک دوسرے کو معاف کر کے محبت کی روح میں جب ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دے گا. بحیثیت پاکستانی قوم میں سمجھتا ہوں آج مجھ پر, آپ پر, ہم سب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان آسمانی آفات سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے ترک کر کے خداوند کے حضور معافی مانگ لیں اور کہیں خداوند تو ہمیں معاف کر دے, تاکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے اور ہمارے ارد گرد اندرون ملک اور بیرون ملک جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. یہ میرا ایمان ہے. آئیں اس ایمان میں ہاتھ ڈال کر ہم وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کے لیے, ان آفات سے بچنے کے لیے, اور پاکستان جو پاک سرزمین ہے, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جسے میں نے اور آپ نے خراب کر رکھا ہے, آئیں ان تمام چیزوں سے نظر ہٹا کر اس وطن کو پاک رکھنے کے لیے اور دنیا کے نقشے پر ہمیں امن سے لوگ جانے, سلامتی کے پیامبر جانے, اپنے آپ کو پیش کر دیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ میری نہیں اپنے ایمان کے مطابق خداوند تعالیٰ واحد خدا کے حضور ہاتھ بلند کریں گے. میں اور آپ جب ہم مل کر ایسا کریں گے ہمارا پیارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا. اور بہت ضروری ہے اعلیٰ حکمرانوں کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے, صوبائی حکومتوں کے لیے, مسلح افواج کے لیے, پولیس کے عملے اور تمام سیکورٹی ایجنسیز کے لیے ان دنوں میں خصوصی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند انہیں حکمت, دانائی, دلیری دے تاکہ وہ ہمارے پیارے ملک کو سلامت رکھ سکیں. کیونکہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھر انہیں بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں بھی انکریج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس وطن کا جنہوں نے نظام سنبھالا ہے وہ بھی جسم کی حالت میں ہیں, انہیں بھی ہماری دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور انہیں ہمارے ان الفاظ, ان جملوں اور انہیں ہماری بیک اپ چاہیے تاکہ وہ بھی دلیر ہو کر وطن عزیز کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اور ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے, میں اور آپ زندہ خدا کے ماننے والے ہیں. آئیں آج ان تمام آفات سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کا راستہ ہے. اس پر چل کر ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں, اپنے پیارے ملک کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ پاس صاحب. اور جس طرح ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ہمیں کوشچن آتے ہیں اس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاس صاحب سے ہم ان کے جوابات لے سکیں, تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. تو ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ میری نظر میں وتھ پاسٹر پرویز سہیل کا ای میل ایڈریس جو ہے اس وقت آ رہا ہے اسکرین پر, تو آپ ضرور ہمیں اس پہ فیڈ بیک دیجیے. تو جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھا دیں جو کہ دعا پیپل حضر کلیسیا میں کی گئی. سو ناظرین آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. لیکن آئیں آج ہم اپنے خداوند کے حضور ہاتھ بلند کریں گے. صدر پاکستان نے جو اپیل کی ہے وطن عزیز پاکستان کے لیے, سیلاب سے متاثرین ان گھرانوں کے لیے, ہزاروں گھرانے اجڑ گئے سیلاب کی تباہ کاریوں سے, اور کتنے لوگ ہیں جو موت کے منہ میں چلے گئے, اور آج بھی بہت بری حالت ہے صوبہ سندھ کی, کراچی کے حالات, اور اس بخار کے سبب سے, ڈینگی بخار کے سبب سے صوبہ پنجاب میں خصوصاً جو اموات ہوئی وہ خاندان بدحالی کا شکار ہو گئے. ہاسپٹل میں اتنے مریض موجود ہیں. آؤ خدا کے لوگوں, ان سب کے لیے ہم خدا کی حضوری میں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اس اپیل پر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کی ہے, ہم خداوند کی حضوری میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آتے ہیں. آسمان و زمین کے زندہ واحد خدا, ہم تیرا شکر کرتے, تیرے نام کی تعظیم کرتے ہیں, یہ جانتے ہوئے خداوند کہ تو ہمارا رب ہے, تو واحد خدا ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے, تو جو اس دھرتی پر بچنے والوں کی فکر کرتا ہے. خداوند ہم خود فضل کلیسیا کے سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر جو یہاں موجود ہیں تیری حضوری میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں. خداوند ہم اپنے پیارے ملک کی سلامتی, امن و بقا کی دعا کرتے ہیں.
खुदावंद खुसूसन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना के लिए, पांचों गवर्नर्स, वज़राए आला और उनकी काबीना के लिए, मुसल्लह फौज, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, ज़िली इंतजामिया के लिए बरकत, सलामती, हिकमत चाहते हैं। और खासतौर पर खुदावंद सैलाब से मुतासरीन के लिए, उनकी बहाली के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद सिंध गवर्नमेंट के लिए उन्हें वसाइल मुहैया कर, ताकि वो उन बेघर लोगों और उन बीमार लोगों और वो जो सैलाब से मुतासिर हुए अभी तक सैलाब में घिरे हुए इस पानी में, खुदावंद उनको महफूज जगहों तक पहुंचाकर उनकी देखभाल कर सकें। खुदावंद वो जो हॉस्पिटल में मरीज इस बीमारी के बायस खुदावंद मिन्नत करते हैं, उन्हें बहुत जल्द शिफा अता फरमा। खुदावंद हम अपने प्यारे मुल्क के लिए, मुसल्लह फौज के लिए खास दुआ करते हैं इन दिनों, हमारे बॉर्डर्स पर हैं। खुदावंद मुसल्लह फौज को बड़ी दलेरी, सलामती, हिकमत अनाई अता फरमा। खुदावंद हम तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, फादर साहबान के लिए, सिस्टर्स के लिए, पादी साहबान के लिए, मुबशरान इंजील के लिए तेरे हुजूर बरकत, सलामती की दुआ करते हैं। कलीसियाई इत्तेहाद, पाकिस्तानी कलीसियाई इत्तेहाद खुदावंद मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए और यीशु तेरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सरबुलंद हो। फजल देना खुदावंद की सारी कलीसियाएं और पाकिस्तान में बसने वाले मसीही सभी इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हमेशा सलामती अमन के लिए अपने हाथ बुलंद करते और दुआ गो रहे हैं। खुदावंद सदर पाकिस्तान की इस अपील पर हम भी तेरी बारगाह में हाथ बुलंद करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं खुदावंद कि तू हमारा जिंदा खुदा है और तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदा बाप, हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने मुनज्जी निजात दहिंदा तबीब आज़म यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो अपील की है, जो अज़्म का इजहार किया है, हम अपना हिस्सा इस तरह से डाल सकते हैं। हम जो तेरी हजूरी में हाथ बुलंद करते ये जानते हुए कि तू हमारा जिंदा खुदा है, और ये खुदावंद हम पर फर्ज है इंजील मुकद्दस के मुताबिक कि हम आला हुक्मरानों के लिए, वतन अजीज के लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद करें, हम आला हुक्मरानों के ताबे रहें। सो खुदावंद हम इस बड़ी आफत के लिए जो हमारे मुल्क में है, खा वो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं, खा वो इस डेंगी बुखार के बायस दुख उठाते हैं, खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं तमाम मुतासरीन के लिए, उन्हें बहुत जल्द शिफा अता फरमा। खुदावंद उनके खानदानों के लिए जिस वक्त दुख की हालत में हैं, खुदावंद तेरे हुजूर बहाली की दुआ करते हैं। हम अपने प्यारे मुल्क के लिए खास दुआ करते हैं। खुदावंद हम जानते हैं ये आसमानी आफात जो इब्लीस की तरफ से भी हो सकती हैं, हमारे गुनाहों के सबब से भी हो सकती हैं, लेकिन खुदावंद हम सब मिलकर अपने वतन के लिए सबसे पहले अपने आप को तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावंद को हम सबको मुआफ फरमा, हुक्मरानों को हिकमत दानाई अता फरमा, और खुदावंद फजल दे के हम तेरी भाग मर्जी को पूरा करें। और खुदावंद तमाम आफात और खुसूसन मुल्क पाकिस्तान में इस वायरस के बायस जितने खानदान दुख उठाते हैं, खुदावंद तूने तसल्ली शिफा अता फरमा। खुदावंद तमाम डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी दुआ करते, मिन्नत करते हैं। खुदावंद तूने बड़ी हिकमत दलेरी अता फरमा ताकि वो इन मरीजों की देखभाल अच्छे तौर पर कर सकें। खुदावंद की सारी जरूरियात तेरी जलाल से पूरी हों। एक बार फिर शुक्रगुजारी पेश करते हैं सदर पाकिस्तान के लिए, खुदावंद वजीर आजम पाकिस्तान, तमाम सूबों के गवर्नर, वज़राए आला के लिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मुसल्लह फौज, पुलिस के सारे अमले के लिए, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए हिकमत, अनाई, बरकत, सलामती की दुआ करते हैं। और हम सब हाथ उठाकर खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान सलामती अमन का गहवारा बन जाए और इसमें बसने वाला हर शख्स खुशहाल सरफराजी की जिंदगी बसर करे। शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि तूने
ہمیں دعائیا گروپ ایک اچھی ٹیم عطا کی جو ہم ایمان ہیں اس بات کے لیے کہ خدا تمہاری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. سو اس ایمان کے ساتھ ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں. ہمارے پیارے ملک پر رحم کیجیے اور خدا ہمارے ملک کو سرفراز کریں یسوع کے نام میں آمین.